حالات سے گزر کر ابھی یہ نالہ تکمیل کے مراحل پر پہنچ رہا ہے۔ آئیے تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج ہم بہت ہی قابل انجینئر سے، جی بالکل میجر اویس کیانی صاحب سے، جو ہمیں بتائیں گے اس کے پروسیس کے بارے میں، اس کی جو بھی ورکنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں، اور جن کی خدمات کا اعتراف تمام لوگ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے ہم آپ کا تعارف جاننا چاہیں گے، اپنے بارے میں بتائیے۔ ماشاءاللہ سے ہمیں ناظرین کو آپ نے اپنے کامیاب کریئر میں کہاں تک اپنے والدین کے اصولوں کو فالو کیا؟ بیسیکلی تو والدین کی ہی ٹریننگ ہوتی ہے، بعد میں اساتذہ کی تربیت ہوتی ہے، تو وہ والدین کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور پھر اساتذہ سے ٹریننگ لیتے ہیں، پھر ملٹری آپ کو سکھا دیتی ہے۔ تو والد صاحب کا یہ تھا کہ ہمت اور حوصلہ، اور والدہ سے میں نے دیکھا ہے انتظام و انصرام، تو والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے ملا کے کمبینیشن میں اچھا ملغوبہ سا بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، زبردست۔ یہ بتائیے سر کہ ماشاءاللہ سے آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے سٹارٹ کری اور کس طرح آپ نے کمپلیٹ کری؟ میں بہاولپور صادق پبلک اسکول سے اس زمانے میں 1977 میں ہم نے کیا، سینئر کیمبرج ہوتا تھا جس کو آپ او لیول کہتے ہیں، پھر ایف ایس سی وہاں سے کی، پھر فوج میں چلے گئے۔ فوج میں کمپٹیٹیو ایک انٹرنس ایگزام ہوتا ہے سول انجینئرنگ کی ڈگری کے لیے، تو وہ ملٹری کالج آف انجینئرنگ ہے، ہمارا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اپنا ایم سی ای ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسال پور میں، تو وہاں سے پھر ہم نے سول انجینئرنگ کی ڈگری کی، آن جاب ٹریننگ کی، اور پھر فوج میں رہتے ہوئے مختلف جگہوں پہ، پہاڑ پہ، گلیشیئر پہ، ریگستان میں، ہر جگہ پہ مختلف انجینئرنگ تجربات ہوتے رہے۔ بلوچستان میں کوسٹل ہائی وے پہ میں رہا، گوادر والی سڑک بنائی، تو بہت تجربات۔ سر یہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا، جیسے مطلب اتنی ڈفرینٹ جگہوں پر یہ ورائٹی ہے، یہ ایک ایسا فوج ہے، ایک ایسا ادارہ ہے کہ آپ کو فری میں آپ کو وزٹ بھی کرا دیتا ہے، آپ کو لوگ پیسے خرچ کر کے ناردرن ایریا جاتے ہیں، ہمیں ڈیوٹی پہ وہاں جاتے ہیں، سیچن گلیشیئر تک ایسیس نہیں ہوتی، باہر سے لوگ کروڑوں روپیہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے آتے ہیں، ہم لوگوں کو مفت میں وہاں پہ ٹرپ مل جاتا ہے، ہم جا کے انجوائے بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی بھی کرتے ہیں۔ بالکل، ٹو ان ون، آل ان ون۔ یہ بتائیے یہ پروجیکٹ کب شروع ہوا؟ اس پروجیکٹ کو شروع ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، اور یہ ایک پروجیکٹ تھا جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے انڈر اس کو لیا گیا، اور جب بھی بارش ہوتی تھی تو یہ آبادی، اسی طرح ملحقہ آبادی، اس سے نالے کے دائیں بائیں اطراف میں یہ سارے انڈر فلڈ ہوتے تھے، اور ان کی کھڑکیوں تک، مکان کی کھڑکیوں تک، اور ایٹ ٹائمز روشن دان تک پانی ان کے گھروں میں آ جاتا تھا، اور وہ پھر واپس جانے کا نام نہیں دے دیتا تھا، کم از کم 2 سے 3 دن لگ جاتے تھے، لوگ ڈبوں سے نکالتے، کچھ پمپ لگاتے، کچھ اور طریقے استعمال کرتے۔ تو یہ تقریباً 2 سال سے اب انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے، اور الحمدللہ اس میں خاصی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ ہمارے جو سینئرز ہیں بڑے پازیٹیو ہیں، بڑے سپورٹیو ہیں، بڑے حوصلے والے ہیں، اور مشکلات آتی ہیں، ہر پروجیکٹ میں آتی ہیں۔ ہاں مطلب شروع میں جب یہ سٹارٹ ہوا ہوگا تو آپ لوگوں کو تو مطلب اس ٹائم تو بالکل زیرو سے کہنا چاہیے سٹارٹ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ یہ اس کو کہتے ہیں کمانڈ ایریا، جو نالے کا یا نہر کا یا دریا کے اطراف کا ایریا ہوتا ہے اس کو کمانڈ ایریا کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس کا جو ایریا تھا اس پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، کسی نے دکان بنائی ہوئی ہے، کسی نے ٹھیلا کھڑا کیا ہوا ہے، اور کچھ اس کو کچرا ڈال کے ڈسپوزل نہیں تھا تو وہ اس کو فل کر دیا۔ اب وہ بارش کے پانی کے گزرنے کی جو گزرگاہ تھی وہ بند ہو گئی، چوک ہو گئی، اب وہ جو پانی ایسے باہر نکلتا تھا تو لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا۔ تو وہ پہلے تو یہ تھا کہ اس کی اپروچ بنائی جائے، جو تعمیرات ہیں، غیر قانونی تعمیرات ہیں، ان کو سول گورنمنٹ نے کیا، مدد کی، وہ کرا کے پھر راستہ بنایا، اپروچ کی، پھر آہستہ آہستہ صفائی کر کے کام شروع کیا، الحمدللہ اب انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے۔ صحیح۔ اچھا کس قسم کی مشینری کا استعمال کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے؟ یہاں پہ بڑی ڈائیورسیفائڈ قسم کی مشینری چاہیے ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ زمین سے اندر زمین میں پانی کی پائپ بھی جا رہے ہیں، کہ الیکٹرک کے کیبل بھی جا رہے ہیں، گیس کی پائپ لائنز بھی ہیں، تو آپ کو بڑی مختلف قسم کی مشینری، بڑی ہائی ٹیک مشینری استعمال کرنی پڑتی ہے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کہ نیچے کون کون سی سروسز جا رہی ہیں، مطلب بہت ساری ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں، بہت ڈفرینٹ
ایکسکویٹرز ہیں, رولرز ہیں, ڈمپرز ہیں, پھر آپ کے اسٹیشنری پمپ ہیں, پھر موبائل پمپ ہیں جہاں پہ آپ کی ایسیس نہیں جا سکتی, آپ کو کنکریٹ کو دوسری طرف لے کے جانا ہے اپروچ, تو وہ ہمارے موبائل پمپس ہیں, میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا وہ اس کو کس طرح سے ہم امپلائی کرتے ہیں. ٹرانزٹ مکسچرز ہیں ہمارے, جو اسفالٹ پلانٹ اپنا بیچنگ پلانٹ ہے وہ یہاں سے کوئی 8 کلومیٹر دور ہے, وہاں سے کنکریٹ وہ مکس ہوتی ہے, وہ بنتی ہے, ٹرانزٹ مکسچر میں ڈالی جاتی ہے, وہ لے کے آتے ہیں اس جگہ تک, پھر وہاں پہ مخصوص ٹائم کے اندر اس کو اس فارم ورک میں ڈالنا پڑتا ہے. تو وہ یہ ڈے اینڈ نائٹ آپریشن. اچھا, دن کے وقت مشکلات, اتنی ٹریفک آپ نے آتے ہوئے راستے میں یا جاتے ہوئے نوٹ کیجیے گا کہ اتنی ٹریفک ہے کہ ہماری وہ 10-10 ویلر یا 20-20 ویلر گاڑیاں دن کے وقت آ ہی نہیں سکتی. تو زیادہ تر ہمارا آپریشن رات کو ہوتا ہے, خاص طور پہ کچرا نکال کے اس کو ڈسپوزل کرنا, ڈمپنگ سائٹ پہ جانا, پھر کنکریٹ کو نئی جگہ وہاں سے پلانٹ سے لے کے آ کے نئی جگہ پہ پور کرنا. دن کے وقت اس کی تیاری ساری مکمل کر لی جاتی ہے, سریا کاٹ کے, سریا باندھ کے, اس کی جو شٹرنگ ہوتی ہے, فارم ورک جس کو کہتے ہیں, وہ مکمل کر لی جاتی ہے, اور رات کو اس کو پور کر دیا جاتا ہے. مطلب کتنی بڑی بات ہے ان سب چیزوں کو ڈیلی بیسس پر مینٹین رکھنا. مینٹین نہیں, اس کو پلان کرنا, اس کی تیاری کرنا, اس کی اویلیبلٹی کنفرم کرنا, پراپر کرنا, روز پراپر ٹائمنگ کے حساب سے, کوانٹٹی کے حساب سے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اچھا, آپ کے یہاں پر کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے شروع کے دنوں میں یہاں کے رہائشیوں کو کن کن مسائل سے گزرنا پڑا؟ رہائشیوں کو بے شمار مسائل تھے. ایک تو گاربیج کا ڈسپوزل ان کا نہیں تھا, پھر جو ان پلانڈ یہاں پہ بلڈنگ کنسٹرکشن ہوئی ہوئی تھی اس میں ڈرینیج بھی کچھ نہیں تھا, اس میں راستہ بھی تنگ گلیاں, تو وہاں پہ جب بارش کے بعد وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا تھا تو نکاسی آپ کا کوئی بندوبست نہیں تھا. تو وہ کوشش یہ تھی ان لوگوں کی کہ وہ کچھ اس وقت لوکل پمپس لگا کے, فلیکسیبل پائپ لگا کے, اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں کر کے وہ نکالتے تھے. اب انشاءاللہ یہ ہمارا کام کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ ان کو یہ مشکلات نہیں ہوں گی. یہ گزشتہ بارشوں میں ہم نے دیکھا ہے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے گھر یا ان کے صحن بالکل خشک رہے, نہیں, یہ بات نہیں تھی, لیکن جہاں کھڑکیوں تک اور روشن دان تک پانی جاتا تھا, اس دفعہ ان کے صرف جوتے گیلے ہوئے یا پاؤں گیلے ہوئے. سر تو بارش میں اتنا تو ہو گئی, بارش میں وہ لیکن ایک جو میجر نقصان ہے اس سے تو وہ ان کے پہلے ان کے بستر چارپائیاں اٹھا کے بیچارے چھت پہ لے جاتے تھے, راشنز اپنے اٹھا کے چھت پہ لے کے جاتے. گھر سے کہاں جائے گا انسان, اپنے وہ والی بات ہوگی, یہی مجبوری تھی. لیکن اب اس دفعہ انشاءاللہ ان کو گھروں سے بے گھر ہونے کی, باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی, گھر کے اندر ہی رہے وہ. ماشاءاللہ. اور وہ مطلب میں سوچتی ہوں کتنی دعا دیتے ہوں گے آپ لوگ کے ادارے کو, بہت دعائیں. جب ہم مانیٹرنگ کے لیے جاتے تھے, ہماری مائیں بہنیں بہت دعائیں کرتے تھے کہ بچہ اس دفعہ ہمیں بچا لیا, یہ اللہ تعالیٰ کی آفت آئی ہے, کتنی بارش ہوئی ہے, کتنا پانی آیا ہے. اور ایسے میں سیلاب, اور مطلب سیلاب آ گیا, بارش ہو گئی, تو وہ تو ڈبل ٹرپل نقصان ہو جانا. ایسے ہی بہت نقصانات ہوتے تھے, پر اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, ہماری مدد کی اور آبادی کو سہولت مل گئی. اچھا, جب یہ نالا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے پھر؟ ایک تو یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بالکل ایک کنفائنڈ لیول پہ جائے گا. ایون جو HFL ہے, جس کو ہائیسٹ فلڈ لیول کہتے ہیں, اس پہ بھی ہم نے ٹرائی کر کے, اس کے اوپر بھی ہمارے ڈیزائنرز نے اس کو کنسیڈر کیا ہے, ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ویسے ہی ڈیزائن کیا ہے کہ وہ پوری جو کوانٹٹی ہے پانی کی وہ نالا اس کو لے کے اور اس کو ڈسپوزل کر سکے. دوسرا یہ ہوگا کہ ان کی جو گلیاں تھیں, اسٹریٹس تھیں, ان کو ہم نے لنک کر دیا ہے ایک بڑے نالے میں, اور بڑا نالا جو ہے وہ اس پانی کو لے کے آ جائے گا جو اسٹرام واٹر ڈرین, جو یہ نالا اورنگی نالا ہے, یہاں سے وہ آگے پھر لیاری ندی میں چلا جائے گا اور فردر ڈسپوزل اس کا ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس نالے کے دونوں اطراف, رائٹ سائڈ اینڈ لیفٹ سائڈ, دونوں طرف ایک ہم نے پکا ٹریک بنا دیا ہے, جس سے ان کے گھروں کو اسٹرینتھ بھی مل گئی ہے, اور ان کی آنا جانا ایک گلی سے یا دوسری, ایک مین روڈ سے دوسرے مین روڈ تک وہ بہت آسان ہو گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو مین روڈ کے اوپر جو بلک ٹریفک تھی, چھوٹی گاڑیوں کی, رکشوں کی اور موٹر سائیکلز کی, وہ آپ کو مین روڈ پہ نظر نہیں آئے گی. وہ جو سروس روڈ ہم نالے کے دونوں طرف بنا رہے ہیں وہ اس پہ آیا جایا کرے گی. اسکول آنے جانے کے لیے بچوں کو سہولت ہوگی, خواتین کو
اپنا بازار آنے جانے کی سہولت, بیمار کو ہاسپٹل تک آنے جانے کے لیے وہ سہولت ہوگی. بالکل, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں. نیکسٹ پروگرام کے لیے اپنی ہوسٹ نمرہ خان کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.